الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي أمير عن الوليد بن مسلم النبي أمر الأوزاعي بسنده نحوه زاد في آخره قال واصلة رضي الله تعالى عنه: وقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك من أهلك؟ قال وأنت من أهلي. قال واصلة رضي الله عنه: وإنها من أرجى ما أرتجي. ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن ذكين عن عبد السلام بن حرب كلثوم المحاربي عن شداد بن أبي عمار قال: إني لجالس عند واصلة بن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا وليا رضي الله تعالى عنه فشتموه، فلما قاموا قال: أجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه. إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فألقى صلى الله عليه وسلم عليهم كساء له ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله وأنا؟ قال وأنت؟ قال والله إنها لأوثق عملي عندي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سند سے روایت فرماتی ہیں کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور مجھے بھی اپنے اہل میں شامل فرما لیں. آپ نے فرمایا: وانت من اہلی، تم بھی میرے اہل میں سے ہو. حضرت واصلہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ امید افزا یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے اہل میں شامل فرما لیا. اور اس دوسری سند میں آتا ہے ابھی عمار فرماتے ہیں کہ انی لجالس عند واصلة بن الأسقع، کہ میں حضرت واصلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی. فلما قاموا، جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، جس آدمی کی یہ برائی کر رہے تھے اس کی میں تمہیں شان بتلاؤں کہ میں حضور پاک کی خدمت میں موجود تھا. اذ جاء علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم، کہ حضور کے پاس حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہم آئے. فالقى صلی اللہ علیہ وسلم علیہم کے ساتھ حضور پاک نے ان پہ اپنی چادر ڈالی اور فرمایا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم اذهب عنهم الرجس، یا اللہ ان سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی میل کچیل کو دور فرما دے اور ان کو پاک کر دے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وانا، مجھے بھی شامل فرما لیں. قال وانت، آپ نے فرمایا آپ بھی شامل ہیں.
قال واللہ انا لاسقم لی عندی، حضرت واسطہ فرماتے تھے کہ مجھے خدا کی قسم ہے، مجھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ امید اسی بات پہ ہے کہ حضور پاک نے مجھے اپنے اہل میں شامل فرما لیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آیات جو ہیں وہ تو اتری ہیں حضور کی بیویوں کے بارے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی اور صحابی نے کہا تو اس کو بھی آپ نے خوشخبری دے دی۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح حدثني من سمع ام سلمة رضي الله تعالى عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها۔ اس حدیث مبارک میں جو بی بی ام سلمہ روایت فرماتی ہیں، حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں موجود تھے۔ فأتت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ببرمۃ فیہا خطیرۃ، بی بی صاحبہ آپ کے لیے برما کہتے ہیں شوربہ، آپ کے لیے کچھ شوربہ لے کے آئیں جس کے اندر آپ کے لیے کچھ خزیرہ کہتے ہیں، شوربے میں کچھ چیزیں ڈالی ہوئی تھی۔ فدخلت علیہ بها وقال لها ادعی زوجک وابنیک، حضور پاک نے فرمایا کہ تم جا کے حضرت علی اور اپنے دو بیٹوں کو بلاؤ۔ قال جاء علی وحسن وحسین رضی اللہ عنہم فدخلوا علیہ، آپ کے پاس آ کے بیٹھے وجہ سے آپ خدیرۃ وعلی منامۃ لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے اور خدیرہ کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، اور حضور ایسے مقام پہ تھے علی منامۃ لہ جہاں لیٹتے تھے، وکانتا تو کساء خیبری، حضور پاک کے پیچھے چادر بچھی ہوئی تھی خیبر کے علاقے کی بنی ہوئی۔ قالت وانا فی الحجرۃ اصلی، میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ، یہ آیت مبارک حضور پہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ عنکم البیت تطہیرا۔ قالت رضی اللہ تعالی عنہا فاخذ صلی فضل الکساء فغطاهم به، حضور پاک نے اس بڑی چادر میں سے کچھ حصہ لے کے ان کے اوپر ڈالا۔ ثم اخرج یدہ فالوی بها الى السماء، اس کے بعد حضور پاک نے اس چادر مبارک سے اپنے ہاتھ نکالے اور دعا کے لیے اٹھائے۔ ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں۔ فذهب عنهم رجسهم تطهيرا، قالت فادخلت راسي البيت فقلت وانا معكم یا رسول اللہ، میں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انک الی خیر، انک الی خیر، تم تو پہلے ہی بھلائی پا چکی ہو، تم تو پہلے ہی بھلائی پا چکی ہو کہ قرآن تو اترا ہی تم لوگوں کے لیے ہے، تمہیں دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ اب مفسر فرماتے بھی اسنادی من یسمع شیخ عطائن، اس سند میں ایک آدمی ایسا ہے جو نامعلوم ہے، لیکن وہ بقیت رجالہ ثقات، باقی آپ جتنے رجال ہیں جتنے روات ہیں وہ سب ثقہ ہیں۔ طریق نخرى قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا مسلم المقدام حدثنا سعید بن ضربی محمد بن سیرین نبی ہریرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمة رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببرمۃ لها قد صنعت فيها عصیدہ، عصیدہ کہتے ہیں جیسے گوشت کے شوربے میں کچھ بنا کے ملا، یہاں بھی روٹی کے ٹکڑے اور شوربے اور اس کو عصیدہ تحملها على طبق، وہ ایک طبق میں رکھ کے لے آئیں۔ فوضعتها بين يديه فقال اين ابن عمك وابناك، حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں اور تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ فقال رضی اللہ عنہ بالبیت، آپ نے فرمایا گھر میں ہیں۔ وقال ادعیہم وجاء الى علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال عجب رسول اللہ انت وابناک، حضرت بی بی فاطمہ نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔
اس کے بعد فرمانے کا رضی اللہ عنہ فلما رآهم مقبلین مد صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الی کساء کان علی المنامۃ، جب آپ نے دیکھا وہ آ رہے ہیں تو آپ نے اس چادر مبارک جو آپ کے لیے سونے کی بچھی ہوئی تھی ومدہ وبسطہ وجسم علیہ، اس کو بچھایا، اس پر بٹھایا، ثم اخذ باطراف الکساء الاربعۃ بشمالہ، اور آپ نے اس کے چاروں کونے پکڑے، وضمہ فوق رؤوسہم، بٹھا دیا اور چاروں کونے پکڑ کے اوپر سے یوں، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه، اور دائیں ہاتھ سے اپنے اللہ سے درخواست کی، اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ طریق اخرى قال من عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن القدوس نام شمكين الصادق قال ذكرنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ام سلمة رضي الله عنها فقالت في بيتي نزلت، بی ام سلمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ آیت اتری، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قالت سمع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تأذني لأحد، حضور میرے گھر میں آئے اور فرمایا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا، فجاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا فلم استطع ان احجبها عن ابیہا، لیکن بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں خدا کی شان ہے کہ بی بی فاطمہ آ گئی، اب جب بی بی فاطمہ آئی تو میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں بی بی فاطمہ کو منع کروں کہ اپنے ابے کے پاس نہ جائے۔ ثم جاء الحسن رضی اللہ عنہ سے ان امن يدخل جدی امه، ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ میں ان کو روکوں کہ اپنی اماں کے پاس اور اپنے نانا کے پاس نہ جائیں۔ ثم جاء الحسین فلم استطع ان احجبه عن جده وامه رضی اللہ، ثم جاء علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی آئے، ان کو بھی میں نہ روک سکی، فاجتمعوا، سارے اکٹھے ہو گئے، حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے، فجل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، آپ نے ان پہ اپنی چادر مبارک ڈالی، ثم قال هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فنزلت هذه الآية تمول للصادقات فقلت يا رسول الله وأنا، قالت فوالله ما أنعم، وقال إنك إلى خير، بیبی صاحبہ کہتی ہیں رسول اللہ جب آپ دعا فرما رہے ہیں تو مجھے بھی اس میں شامل فرمائیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم تو پہلے ہی بھلائی پر ہو، تمہارے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ تمہارے لیے تو اللہ نے قرآن میں نص اتار دیا ہے کہ اہل بیت۔ طریق اخرى قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن المعدل عن عطية الطفاوي النبي قال ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها حدثت قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما اذ قالت الخادم ان فاطمة وعلي رضي الله عنهما بسدتي، قالت وقال قومي فتنحي عن اهل بيتي، فرماتی ہیں کہ خادمہ نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت گھر میں اچھا آپ علیحدہ ہو جائیں، قالت وقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم وهما صبيان صغيرين، حضرت حسن حسین جو تھے چھوٹے بچے تھے، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، حضور پاک نے حضرت حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار فرمایا اور آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ وَاعْتَنَكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، حضرت علی کو بھی ایک ہاتھ سے آپ نے معانقہ فرمایا،
وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بالید الاخری، بی بی فاطمہ کو دوسرے ہاتھ سے، وقبل فاطمہ وقبل علی، بی بی فاطمہ کو بھی حضور نے بوسہ دیا، حضرت علی کو بھی بوسہ دیا، وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمْ خَمِيسَةً سَوْدَا، اور حضور نے ان کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈالی، وَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلَ بَيْتِي، یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا، اپنا قرب اور مقام جہنم سے بچانا، میرے اہل بیت کو بھی بچا لینا۔ قالت فقلت وأنا یا رسول اللہ، بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا، آپ نے فرمایا انت، راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ گھر میں ہاتھوں میں۔ طریق اخرى قال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا سنتي قال حدثنا فضيل المصدوق عن سعيد بن سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ان هذه الآية نزلت في بيتي، یہ آیت میرے گھر میں ہوتی، انما يريد الله للمثال بيتهم تطهيرا، قالت وانا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت، میں آپ کے حال میں نہیں ہوں، فرمایا انك الى خير انت من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قالت وفي البيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ، فرمایا تم بہتر پہ ہو، بھلائی پہ ہو، تم تو حضور کی ازواج میں شامل ہو، اور ازواج ہی کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے۔ طریق اخرى رواها ابن جریر ایضا عن ابی قریب عن وکیع بن حمید بن بارام بن شهاب بن حوشب بن سلمة رضی اللہ عنہ بنحوی۔ طریق اخرى قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا خالد بن مخلد قال ابن موسى قال حدثني حاشم بن هاشم بن عتبة بن وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال اخبرتني ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع علیا وفاطمة والحسن والحسین رضی اللہ عنہم ثم ادخلهم تحت صوبه ثم جعل الى اللہ، اللہ کی طرف آپ نے التجا کی، ثم قال هؤلاء اهل بیتی، قالت ام سلمة رضی اللہ عنہ قلت یا ادخلنی معهم، بی بی ام سلمہ نے کہا میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی اس میں داخل کرنا ہے، پر میں تم تو میرے حال میں ہو، تمہیں داخل کرنے کی کیا، تم تو میری بیوی ہو، انت میرے حالی۔ طریق اخرى رواه جرير عن محمد بن محمد الدوسي عن عبد الرحمن بن سالم بن سلمان الاصبهاني عن يحيى ابن عبيد المكي عن عطاء عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه بنحو ذلك حديث آخر قال ابن جرير وكيع قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر اسود، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک آئے اور آپ کے اوپر ایک کپڑا تھا اور وہ کپڑا دھاری دار تھا، من شعر اسود، سیاہ بالو سے بنا ہوا، فجاء الحسن رضی اللہ تعالی عنہ فادخلوا معه، ثم جاء الحسين رضي الله تعالى عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها معه، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن محمد بن بشر به
حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ آپ نے وہ کپڑا ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی. طریق اخری قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا شریح بن یونس ابو الحارث قال حدثنا محمد بن یزید عن العوام عن ابن حوشب رضی اللہ عنہ عن ابن ام له قال دخلت مع ابی علی عائشہ رضی اللہ عنہا فسألت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فقالت رضی اللہ عنہا تسألنی عن رجل كان من احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت تحته ابنته واحب الناس الیہ. یہ ابن حوشب اپنے ابن ام سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ابے کے ساتھ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فسألتها عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے بی بی عائشہ سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کیونکہ جنگ ہو چکی تھی، اختلاف ہو چکا تھا، جنگ ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، تو اس لیے بعض لوگوں کے دماغ میں ہوتا تھا کہ شاید بی بی عائشہ ان کو اچھا نہیں کہتی. اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو فطری بات ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم بی بی عائشہ کی خدمت میں آئے تو میں نے پوچھا کہ بی بی حضرت علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بی بی عائشہ نے مجھے فرمایا کہ عجیب آدمی ہو، اس بندے کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے. جس کے گھر میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے محمد مصطفیٰ کو. بھئی وہ تو حضور کے ابن عم ہیں، محبوب ہیں، اور حضور کی محبوب ترین بیٹی ان کی بیوی ہے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیا. بی بی فرماتی ہے کہ میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ حضور پاک نے حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم ان کو بلایا. فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ ثَوْبًا، ان پہ کپڑا ڈالا. فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَاذْهَبْ عَنْهُمْ وَأَذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. قالت فدنوت منهم وقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك فقال تنهي فإنك على خير. اصل میں روایات میں اضطراب ہے. بعض روایات میں ہے کہ حضور بی بی ام سلمہ کے گھر میں ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے عصیدہ بنا کے لائیں، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت علی حسن حسین کو بھی بلائیں. ان کو بھی بلایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے کپڑا ڈالا. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی ام سلمہ کا گھر ہے لیکن یہ لوگ خود آئے، یعنی ان کو بلایا نہیں گیا. کیونکہ بی بی فرماتی ہے کہ حضور نے مجھے فرما دیا تھا کہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، لیکن جب بی بی فاطمہ آئی تو میں کیسے روک سکتی ہوں، اور بی بی فاطمہ کے بعد حضرت حسن آئے میں کیسے روکوں، حضرت حسین آئے کیسے روکوں، حضرت علی آ گئے میں کیسے روکوں. تو اس روایت میں ہے کہ قصہ ایک خیبر کے علاقے کی چادر تھی جو نیچے بچھی ہوئی تھی، اس میں حضور نے آپ کے اوپر کڑا ڈالا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم اولاء اہل بیتی. اور بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر لیں، تو آپ نے فرمایا تم تو پہلے بھلائی تھے.
تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نے ان کو ایک کپڑے پہ بٹھایا اور کپڑے کے چاروں کونے پکڑ کے اوپر سے بند کر دیا اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی. اور یہ پانچویں روایت بی بی عائشہ سے ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین کو بٹھایا، ان کے لیے دعا کی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، تم داخل نہ ہو، تم تو ویسے میرے اہل سے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ واصل بن الاسقا کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اور میں نے کہا کہ مجھے بھی یا رسول اللہ شامل کریں. آپ نے فرمایا چاوا انتا من اہلی، تم بھی میرے اہل میں. تو یہ روایات میں اس طرح ہے، ایک روایت کچھ کہتی 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 ہے. اسی لیے ابن کثیر نے یہ دو ورقے میں 10-15 حدیثیں نقل کی ہیں کہ بعض جو ہے نا ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والی ہیں، ورنہ روایات میں تو اس طرح. اب مشکل جو ہے نا مسئلہ سمجھیں وہ ہم اہل سنت کے لیے ہے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ مثلا جو خوارج ہیں حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں سندی مضطرب ہے، حدیث کی حجت قابل حجت نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں. ہم بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ جس طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، سیدنا علی بھی واجب الاحترام. ہم تو کسی کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے. ہم تو کوئی ایسا لفظ جو ان کی شان کے خلاف ہو نہ اہل بیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور نہ صحابہ کے بارے میں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا سیہلک فی فئتان، آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی. سیہلک فی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی، محب مفرط و مبغض مفرط. ایک جماعت میری محبت میں بڑھ جائے گی اور مجھے حد سے نکال لے گی، وہ بھی برباد اور ہلاک ہو جائیں گے کہ وہ مجھے نبی سے بھی بڑھا دیں گے اور میری امامت کو منسوس بنا دیں گے کہ الذی جعل محمدا نبیا وجعل علیا اماما. وہ کہیں گے اللہ نے امام بنایا ہے، صحابہ نے اللہ کے حکم کو خلاف ورزی کی، نعوذ باللہ. اس لیے فرمایا کہ لوگ، ایک جماعت وہ ہے جو میری محبت میں غلب کرے گی اور ہلاک ہو جائے گی. اور اتنا بڑھیں گے کہ لوگوں نے حضرت علی کو پھر خدا سمجھ لیا کہ ظاہر میں تو حضرت علی ہیں لیکن اللہ آپ کے اندر حلول کر گیا ہے، اصل میں مولا علی. اس لیے وہ لاکھ چھپائیں لیکن کہیں گے مولا علی. اب ظاہر کریں تو لوگ ماریں گے کہ اگر کہیں حضرت علی خدا ہے کون سنے گا، لوگ ڈنڈے لے کے نہیں نکل آئیں گے. تو وہ اس لیے اس میں پردہ ڈالتے ہیں کہ نہیں وہ ہم تو بس ہم مولا ہیں، بس من کن تو مولا علی مولا. نہ حدیث ہے نہ سند ہے. اور دوسرا فرمایا کہ میرے بارے میں وہ جماعت بھی برباد ہو جائے گی جو میرے بغض میں پڑ جائے گی. یہ خوارج ہیں، ان کو حضرت علی سے بغض تھا، وہ تو نعوذ باللہ حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. اور
اور خوارج میں یہ ہوتا تھا کہ جس قبیلے میں کوئی خاص جمال والی کمال والی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اور جو اس کے لیے خطبہ کرتا تھا پیغام نکاح لے کے جاتا تھا وہ کہتی تھی بات سنو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو علی کی گردن لے آؤ کاٹ کے گردن لے آؤ میں شادی کروں. حضرت علی کے خلاف وہ طوفان باندھا. انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو. حضرت علی نے کئی شادیاں کر ڈالی. اس نے تو نبی کا کہنا نہیں مانا. اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضور حضرت علی کے گھر میں تھی اور آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے. اور وہ تو اتنا گستاخی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی کو رات میں دفن کرنے کا مطلب یہ تھا حضرت علی کا کہ آپ نے مارا تھا مار کے مار دیا تو اس کو چھپانے کے لیے رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دونوں جماعتیں برباد ہو. جو محبت میں بڑھ گئے خدا بنا بیٹھے مولا بنا بیٹھے مشکل کشا بنا بیٹھے حاجت روا بنا بیٹھے ہر جگہ ندا پکار کرنے لگ گئے وہ بھی برباد ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی کی ہے کہ حضرت علی ابن ام رسول اللہ حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں داماد محمد مصطفیٰ ہیں خلیفہ راشد ہیں حضور کے وزیر ہیں سیدہ فاطمہ کے زوج ہیں حسن حسین کے ابا ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم. آپ کی بڑی شان ہے. وہ جماعت کامیاب رہی کہ حضرت علی نہ خدا ہے نہ مشکل کشا ہے بلکہ حضرت علی داماد محمد مصطفیٰ ہے اور ابن ام النبی المصطفیٰ ہے اور حضور کے سب سے محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا زوج ہے. تو الحمدللہ اہل سنت جو ہیں وہ ہر حال میں کامیاب رہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے بالکل نص ہے حضور کی بیویوں کے لیے. اس میں کوئی دو کلام ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سارے قرآن کی آیات جو ہیں وہ بیویوں کے لیے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک یا نساء النبی یا نساء النبی من یقنط منکن للہ ورسولہ. ساری آیتیں حضور کی بیویوں کے لیے ہیں تو یہ آیت بھی حضور کی بیویوں کے لیے ہے. اور یاد رکھو کہ رجس کا معنی ہوتا ہے ناپاکی. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کے بیویوں میں نعوذ باللہ کوئی ناپاکی ہے جو اللہ دور کر رہے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا ایک آدمی سارا دن نالیاں دھوتا ہے اس کو گندگی کی بدبو ہی نہیں آتی. ایک آدمی کو ذرا سی مٹی بھی لگ جائے تو چین نہیں آتا. تو یہاں رجس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے گھر والے آل بیت رسول کو میرا اللہ تو پاک کر دے اور ہر اس چیز سے جو ان کی شایان شان نہ ہو. بدخلقی سے پاک کر دے اور ایسی بات کرنے سے جو ان کی شایان شان نہ ہو اللہ ان کو بھی پاک کر دے. اللہ نے یہ تطہیرکم اللہ نے پاک کر دیا ہے ظاہر بھی باطن بھی عقیدے کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی سیرت کے لحاظ سے بھی صورت کے لحاظ سے. اور حضور کی دعا سے حضور کے اولاد جو ہے حضور کی بیٹی جو ہے حضرت علی جو ہیں حسن و حسین جو ہیں وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں ہیں. اگر حضور کی یعنی مثلا بیوی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم موجود نہیں لیکن وہ بھی اہل بیت رسول اللہ. جو موجود تھے ان کو آپ نے کپڑے کے نیچے لے لیا جو موجود نہیں تھے دعا تو سب کے لیے ہو گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت
آپ کی اولاد بھی اہل بیت. اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے حب صحابہ ایمان کی علامت ہے، حب اہل بیت بھی ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ سے بغض رکھے گا تو جہنم ہے، اہل بیت سے بغض رکھے گا تب بھی جہنم. ہمارا الحمدللہ ایک صحیح ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے. ہمارے لیے صحابہ کا بھی عظمت ہے اور اہل بیت کی بھی عظمت ہے. حدیث آخر قال ابن جریر حدثنا مسنى قال حدثنا بكر يحيى ابن الزبان العنزي قال حدثنا مندل عن الأعمش رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة انما يريد الله ليذهب المطهرا. قد تقدم ان فضيل بن مرزوق رواه عن عطية عن ابي سعيد عن ام سلمة رضي الله عنها كما تقدم. وروى ابن ابي حاتم من حديث هارون بن سعد الاجلي عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه موقوفا واللہ سبحانہ وتعالی عالم. مفسر فرماتا ہے اسی سند سے یہ راوی پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ان 5 کے لیے یہ آیت اتری ہے. حدیث آخر قال ابن جریر حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا بکیر بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد رضي الله عنه قال قال سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة رضي الله عنهم فأدخلهم تحت صوبه ثم قال رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي. حديث آخر وقال مسلم سيدني زهير بن حرب الشيعة مخزن جميعا ولي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حبان قال انطلقت انا وحسين بن صبرة وعمر بن سلمة الى زيد بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہم گئے. فلما جلسنا الیہ قال له حسین، جب بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے ان سے کہا قد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا زید بن ارقم سے کہ تم نے تو بڑی بھلائی پائی، بڑی بھلائی کا دور دیکھا. تم نے حضور کی زیارت کی، حضور کی حدیث سنی، حضور کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو بڑی شان والے ہو. رأیت رسول اللہ وسمعت حدیثہ وغزوت معه وصلیت خلفہ، تم نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، تم نے بہت بڑی بھلائی حاصل کی. حدثنا قال ابن اخی واللہ لقد کبر سنی وقدم اہلی ونسیت بعض الذی کنت اعی من رسول اللہ. ہم نے کہا کہ حضرت مہربانی کر کے کوئی حدیث سنائے. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میں بہت کمزور ہو گیا، میں بہت ساری چیزیں بھول گیا جو میں نے حضور پاک سے سنی تھی. فما حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفوا فیہ. اب جو میں واقعہ بیان کروں اگر وہ صحیح ہو تو قبول کر لینا، ورنہ بلا وجہ مشقت لینا پڑنا، ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں. ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما
ایک مقام ہے جس کا نام خم تھا، بین مکہ والمدینہ، فحمد اللہ واثنى علیہ ووعد وذکر. حضور پاک نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و بیان کی، حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب. آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بھی اللہ کا فرشتہ آ جائے، یعنی میرا روح قبض کرنے کے لیے موت آ جائے. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو قابو رکھنا. اولهما کتاب اللہ تعالی فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. اللہ کی پہلا قرآن ہے، اس کو پکڑیں، لازم پکڑیں. فحث علی کتاب اللہ عز وجل ورغب فیہ. ثم قال وأهل بیتی یذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اور آپ نے فرمایا میں اپنے اہل و عیال بھی چھوڑ کے جاؤں گا، ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم کرنا. حضرت حسین نے پوچھا ومن اہل بیتی یا زید، حضور کے اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نساؤہ من اہل بیتہ. انہوں نے کہا نہیں، حضور کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں. ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اور بیویوں کے علاوہ وہ بھی اہل بیت ہیں جن پہ صدقے کا مال کھانا حرام ہے. قال ومن ہم، میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم. قال کل هؤلاء حرم الصدقۃ بعدہ وقال نعم. انہوں نے فرمایا کہ بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اہل بیت ہیں جن پہ صدقے کا مال کھانا حرام ہے. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی کی اولاد اور حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، سب اہل بیت رسول ہے. تو میں نے کہا یہ بھی، جب انہوں نے کہا یہ بھی شامل ہیں. تو اصل بات بھی یہی ہے کہ ازواج کے اہل بیت ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اس کے بعد اہل بیت میں حضرت علی، ان کی اولاد، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، سب اہل بیت رسول اللہ. یہ تھوڑا ہے کہ ایک بھائی کی اولاد جو اہل بیت ہے، دوسرے بھائی کی حضرت جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہے. حضرت عقیل کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہے. تو ان کو نکال دیا جائے، یہ کون سی بات ہے؟ تو بہرحال یہ سب کے سب جو ہیں اہل بیت میں ہیں، واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہمارے گھر کے پاس مسجد میں ایک قبر ہے. بہرحال اگر وہ قبر مصلی نماز پڑھنے والے کے آگے نہیں آتی، پیچھے ہے تو رہنے دیں، کوئی حرج نہیں. مقصد یہ ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے. قبر ایک طرف ہے یا پیچھے ہے، کوئی حرج نہیں. تم نے خط لکھا، کیسٹ بھری، بھر کے بھیجی، تمہاری بیوی سنے نہ سنے طلاق ہو گئی. طلاق خاوند دیتا ہے کہ بیوی دیتی ہے؟ بیوی کے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق.
اگر کوئی آدمی مذاق میں ڈرامہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ تم نے طلاق دی ہے، خط لکھا ہے، کیسٹ بھری ہے، طلاق دینے والے تم ہو، طلاق ہو گئی، وہ نہ سنے۔ کوئی بڑی خیر کی خبر تھی کہ وہ ٹیپ لگا کے کان لگا کے سنتی۔ طلاق دینے والے نے زبان سے لفظ نکالا، طلاق ہو گئی۔ باقی ایک طلاق ہے، رجوع کر لو۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ حدیث کو چھوڑ کے کتاب ہدایہ سے مسئلے لیتے ہیں۔ میرا بھائی کوئی ہم بھی یہی کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ساری دنیا کی حدیثوں کو چھوڑ کے امام بخاری سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو امام بخاری نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے حضور کی حدیثیں جمع کر دی۔ ہدایہ والے نے بھی کوئی جرم نہیں کیا، حدیث رسول کی تشریح میں جو مسائل نکلے وہ لکھ دیے۔ تو اگر کوئی ہدایہ پڑھتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اتباع رسول کروں، لیکن حضور کی حدیث کو سمجھانے والے یہ ائمہ کرام ہیں، اصل مرجع تو وہی قرآن و حدیث ہے۔ یہ تو ایک بہانے ہوتے ہیں، جیسے اب آپ ایک مسئلہ مجھ سے سن رہے ہیں، اب اس کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ تمہارے مذہب سے میری اتباع ہے، میں تو اللہ کے نبی کی یا قرآن کی بات کروں گا نا۔ تو اس لیے یہ ایک بہانے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ الحمدللہ یعنی جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں ان کے لیے باقاعدہ تخاریج موجود ہیں کہ ہر مسئلے پہ انہوں نے حدیث کی تخریج کی کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے ہے، یہ مسئلہ فلاں حدیث سے ہے، یہ مسئلہ فلاں حدیث سے ہے۔ کہتے جی کہ عمر فاروق کی اور ابو بکر کی تقلید کیوں نہ کریں، اس زمانے میں ان کی تقلید ہوتی تھی، ان کی چونکہ کتابیں مرتب نہیں ہیں تو ان لوگوں نے انہی کے فتاوی کو مرتب کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ بات تو ایک ہے، آج اگر کوئی کہے آپ سے کہ میں تو اس حرم میں نماز نہیں پڑھتا، یہ حضور والا حرم تو ہے نہیں، وہ کہے جناب میں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو حضور کا حرم، یہ تو بعد میں بادشاہوں نے بنایا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بابا اللہ کا کعبہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، ہر دور میں تعمیر بدلتی رہی تو کیا فرق پڑ گیا؟ اصل بات تو کعبے کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ تو ہر دور میں کتابیں آتی رہیں، کبھی کوئی کتاب لکھی گئی، کبھی کوئی کتاب لکھی گئی، لیکن سب کا مرجع کون تھے؟ حضور اور حضور کے صحابہ۔ یہ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، عقل دوڑاتے رہتے ہیں کہ بس ایک دوسرے کو نعوذ باللہ فتنوں میں مبتلا کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ حنفی کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ دے۔ میں نے اپنی والدہ کا پیسے بھی جمع کرائے تھے، لیکن مجھے ویزا مل گیا، میری والدہ کو نہیں ملا۔ آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل کریں عمرہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں استاد ہوں، مجھ سے جو لڑکیاں پڑھتی رہی ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں آتی ہیں سر جھکا کے، تو منع ہوتا ہے کہ باپ کی طرح شفقت سے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ آپ کے پاس آنے والی جو ہیں ان کے سر پہ کپڑا شریف بھی ہوتا ہے یا وہ گردن پہ پڑا ہوتا ہے۔ اگر تو کپڑا ان کے سر پہ نہیں ہے اور بال ظاہر ہیں تو ایسی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور دیکھنا بھی حرام ہے۔ جب وہ نبی کے ہاتھ کو سر پہ برداشت نہیں کرتی تو استاد کے ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟
ایسی بچیوں کو تو گھر میں آنے ہی نہ دیا کریں. اور جو بچیاں باقاعدہ حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، شرم سے آتی ہیں، بالکل ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، دعا کریں کہ آپ میری بیٹی ہیں، اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے. ایک آدمی نے اپنا معائنہ کرایا ہے تو اس کے اندر مادہ منویہ جو ہے اس میں اللہ نے جو جراثیم رکھے ہیں وہ کم ہیں. کم ہوں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا. بعض ہوتے ہیں کہ عدد کم ہے، بعض ہوتے ہیں کہ مثلا 1,00,000 ہے، 50,000 کمزور ہے، 50,000 ٹھیک ہے. تو اب اگر ڈاکٹر اس کے مادے سے وہ جنین، وہ جرثومیں جو ٹھیک ہیں وہ لے کے ٹیوب کے ذریعے اس کی بیوی کے رحم میں ڈال دے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ مادہ منویہ اس کے شوہر کا ہے. اگر مادہ منویہ کسی اور مرد کا ڈالیں گے زنا ہوگا، بچہ حرامی ہوگا. اور اگر مادہ منویہ جو ہے اسی کے خاوند کا ہے وہی ڈالا گیا ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے آدمی بیمار ہے نل کی لگا کے غذا پہنچا دی جاتی ہے، کسی آدمی کا بلڈ کمزور ہے سوئی لگا کے بلڈ پہنچا دیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال لیکن اب جناب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی بہت ترقی کر چکی ہے اور طب یونانی میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ 1 مہینہ دوائیں کھائیں تو آپ کے وہ جراثیم ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس قسم کے عمل کرنے کی، ورنہ شرعاً جائز ہے. کہتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنے کی کون سی روایت ہے؟ باقی ہر روایت میں تم نے عمل کر لیا ہے، یہی روایت ڈھونڈنی ہے. داڑھی نہ رکھنے کا بہانہ ہے کیا؟ حضور کی سینے پہ آتی تھی داڑھی تو اس سے اندازہ لگایا صحابہ نے کہ 1 مشت بنتی ہے، گھر سے نہیں لگایا. کان یملأ صدرہ، آپ کے سینے مبارک تک. تو اگر طویل ہوتی تو پھر لازمی بات ہے سینے سے نیچے چلی جاتی نا. اور پھر حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ داڑھی مشت رکھ کے باقی کاٹ. تو جو فتویٰ ان پہ لگاؤ وہی حنفیوں پہ لگا دو. اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے، بس ہم تو خوش ہیں کہ اللہ حضرت عمر ابو بکر کے ساتھ ہمارا حشر کر دے. باندھا ہوا تھا جہاز میں نے جو چپل پہنی وہ بند جوتی تھی، جتنے اتر کے چپل خرید لی کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن جب نیت ہی خراب ہو تو پھر وہ جی کپڑے سامان میں چلے گئے تھے. اور جناب مجھے پتہ ہی نہیں تھا احرام کہاں سے باندھنا ہے. 1400 سال گزر گئے اس شریف کو ابھی پتہ ہی نہیں. اس کا کیا علاج ہے جناب؟ کھانے کا پتہ ہے وہ تو کبھی ناک سے تم نے نہیں کھایا، منہ سے کھاتے ہو. 1,00,000 روپے کا پیکج بھر رہے ہو، عمرے پہ آ رہے ہو، تمہیں عمرے کا پتہ نہیں ہے. ان سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ کتاب دے دو میں پڑھ لوں. کسی اپنے محلے کے عالم کے پاس چلا جاؤں کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے سمجھا دو، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ بہنوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل جائز ہے.
اللہ تبارک و تعالی جن کے گھروں میں بھی نوجوان بچیاں ہیں، اللہ اپنے رحمت سے سب کے رشتے آسان فرما دے، سب کے نصیب اچھے کر دے، مستقبل روشن کر دے، سب پہ اپنے رحمتیں فرما دے۔ بعض لوگ ہمارے حرم شریف سے پانی پینے والے گلاس اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہاں دینے کی تکلیف تو نہیں ہے، لے جانے کی توفیق تو ہے نا ماشاءاللہ۔ لوگ لا کے رکھتے ہیں، یہ رکھے ہوئے لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی ہو تو ایسا ہو گیا، بالکل ناجائز ہے۔ آپ نے اذن لیا ہے، ان نے رکھے ہیں لوگوں کے پانی پینے کے لیے کہ تم گھر لے جاؤ، اپنا استعمال میں لے آؤ۔ کسی آدمی کو قرآن پڑھنے کے بعد بس دعا کر لیں گی، یا اللہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کیا مدینہ منورہ سے احرام باندھا، صفا بھی کر لیا، طواف بھی کر لیا، بال منڈانے سے پہلے کپڑے پہن لیے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد میں نے بال کٹا دیے، کوئی دم نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرو۔ شیعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس پہ بھی لفظ شیعہ آ جائے وہ سب کے سب کافر ہو جائیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو کتاب منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پڑھیں، ان میں کئی قسمیں ہیں۔ تو اب کسی کا پتہ تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کون سی قسم والے ہیں، آدمی نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے۔ انہیں طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے داخل ہو کے چکر کیے ہیں، وہ طواف ہی نہیں ہوا۔ بہرحال اب چونکہ صفا بھی تم نے کر لی، عمرہ بھی کر لیا، اب ایک دفعہ طواف اسی نیت سے کہ یا اللہ وہ جو میں نے طواف غلط کیا تھا اس کا اعادہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ پھر طواف صحیح کر لو۔ حضرت ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان ابن ثابت۔ ابو حنیفہ کنیت ہے، حنیف کا معنی ہوتا ہے تمام باطل کو چھوڑ کے حق کے راستے پہ چلنے والا۔ انس نے حضور کی 10 سال خدمت کی، یہ صحیح حدیث ہے، اور آپ کی عمر مبارک 100 نہیں 120 سال ہو گئے، یعنی 100 سے بھی تجاوز کر گئی۔ 120 خاندان کے بچے تھے، حضور نے دعا کی تھی اللہم بارک لہ فی مالہ و فی رزقہ و عمرہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تعلیم حاصل کیا ہے، یہ میرے علم میں یہ روایت نہیں ہے۔ زیارت تو ہے صحابہ کی، تعلیم کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا۔ باقی آپ نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے، کتابیں لے لو، ساری تفصیل لکھی ہوئی موجود ہے۔ حالت حیض میں باہر عورت میدان میں بیٹھ سکتی ہے، دروازوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سارے نماز ہو جاتی ہے، ہاں کپڑا نہ ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہیں مسئلہ نہیں ہو کہ اتار کے پھینک دو۔ لمبا قمیض جو یہاں عرب پہنتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے کوئی نہیں، حضور کا قمیض لمبا ہوتا تھا، یہ نہیں کہ ایسے ہوتا تھا۔ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ سے بغیر احرام کے آیا، پھر میقات جا کے عمرہ کیا، کون سا میقات یہ لکھے، وضاحت کریں۔ کمپنی میں موبائل کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کو ریاض، دمام، مکہ، مدینہ آنا جانا پڑتا ہے، کوئی احرام کی ضرورت نہیں۔ آپ
آپ جہاں آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے 150 کلومیٹر روزانہ دور جاتے ہیں، نماز قصر پڑھیں گے؟ یہ گاڑی دی ہے اپنے کام کے لیے، تو ڈیوٹی کے علاوہ اس گاڑی کو